ابن جریح نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 962۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ سے نیچے آئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے مردوں کو بٹھا رہے تھے پھر ان کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے حتیٰ کہ عورتوں کے قریب تشریف لے آئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قرآن کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اس سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا تم اس پر قائم ہو؟ تو ایک عورت نے، جبکہ آپ کو اس کے علاوہ ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا تم صدقہ کرو۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، پھر کہنے لگے لاؤ تم سب پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو وہ اپنے بڑے بڑے چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2044۔ حضرت ایاز بن ابو رملہ شامی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے سنا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عید میں حاضر ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی، پھر جمعے کی رخصت دے دی، پھر فرمایا جو کوئی جمعے کی نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1310۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا۔ آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور تکبیر کے بغیر نماز سے ابتدا کی، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اللہ کے تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کی یاد دہانی کرائی، پھر چل پڑے حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آ گئے تو انہیں واعظ و تلقین یعنی تذکیر کی اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے درمیان سے ایک بھلی سیاہی مائل رخساروں والی عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکایت بہت کرتی ہو اور اپنے رفیق زندگی کی ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر وہ عورتیں اپنے زیورات سے صدقہ کرنے لگی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2048۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989۔ عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔
اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ جناب یزید بن خمیر الرحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول لوگوں کے ساتھ عید فطر یا عید اضحیٰ کے لیے تشریف لائے تو امام کے تاخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے، یعنی اشراق کے وقت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1135۔ ابو طمیلہ یحییٰ بن واضح نے خبر دی، انہیں فلیج بن سلیمان نے، انہیں سعید بن حارث نے، انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کی مطابقت یونس بن محمد نے فلیح سے کی، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 986۔ زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ایاز بن عبداللہ بن ابی سراح نے، انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینے کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینے کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا، جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا، اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا بخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر اور اضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1149۔ جناب عامر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے، پھر قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے یعنی رکوع کے لیے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے اور 4 تکبیریں کہتے، پھر قرات کرتے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا وقیع اور ابن مبارک نے یہ حدیث روایت کی تو ان دونوں نے 7 اور 5 تکبیریں بیان کی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1152۔ مالک نے زمرہ بن سعید مازنی سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی سورت قرات فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سورہ قاف والقرآن المجید اور سورہ اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2059۔